السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقۃ الفطر کیا ہے اور کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ آج آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کے کچھ ضروری مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک حدیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کیوں واجب کیا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر اس لیے واجب فرمایا کہ رمضان میں روزے دار سے جو لغو کام ہو جاتے ہیں اور کچھ بے حیائی کی باتیں صادر ہو جاتی ہیں، ایک تو روزوں کی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے، اور دوسرے رمضان کے بعد عید آنے والی ہے، عید میں غریبوں کے لیے انتظام ہو جائے۔ اس حدیث کی بنیاد پر دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ صدقہ فطر اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ روزوں میں کوتاہی کی تلافی ہو جائے اور غریبوں کے لیے عید کے کھانے اور پہننے کا انتظام ہو جائے۔ اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ تو جس طرح آپ نے زکوٰۃ کے باب میں سنا یا پڑھا ہوگا کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بالکل ایسے ہی صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے آدمی کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، یا تجارت کا اتنا سامان ہو جتنے میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، یا اتنے نقد پیسے اس کے پاس موجود ہوں۔ اور اگر ہر ایک نصاب اس کے پاس نہ ہو تو یہ چاروں چیزیں ملا کر کے 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائیں، ایسا آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہوگا اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے واجب ہونے میں دو باتوں میں ذرا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے مال پر 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ مال آج ہی آیا اور آپ مالدار ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو گیا، جبکہ زکوٰۃ میں نصاب پر 1 سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا مال جو خلقی اعتبار سے یا تجارت کے اعتبار سے اس کو ہم بڑھا سکیں، یا تو فعلی اعتبار سے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو یا پھر خلقی اعتبار سے، جیسے کہ سونا اور چاندی ہے یہ اپنے آپ بڑھتا رہتا ہے، اور تجارت کا سامان ہے یہ فعلی اعتبار سے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر میں مال کا بڑھنے والا ہونا شرط نہیں ہے، بس مطلقاً مال ہونا کافی ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ مال آدمی کے پاس نصاب کے بقدر ہو اور اپنی ملکیت میں ہو، یعنی اپنے قبضے میں ہو یا اس پر قبضہ لیا جانا ممکن ہو، اور اسی طرح وہ نصاب قرض سے بالکل خالی اور فارغ ہو، اور سال کے گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اور مال کے نامی اور بڑھنے والا ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس اس طرح کا مال موجود ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں ایک شرط اور ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کا وہ مال، نصاب کے بقدر مال اس کی اصلی ضروریات سے زائد ہونا چاہیے۔ اصلی ضروریات کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں،
اس کا رہائشی مکان، یہ اس کی اصلی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو گھر میں سامان ہیں وہ سب کا سب گھر کی ضرورت میں شامل ہوتا ہے، گھر میں استعمال ہونے والا سامان۔ اسی طرح جو سال بھر کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب گھریلو ضرورت میں آتے ہیں، اصلی ضروریات میں شامل ہیں۔ اسی طرح گھر میں استعمال ہونے والی سواریاں اور گاڑیاں یہ اصلی ضروریات ہیں انسان کی۔ اور اسی طرح کھانے کمانے کے لیے جو انسان فیکٹری لگاتا ہے اور اس میں مشینیں ہوتی ہیں، آلات ہوتے ہیں، اور فیکٹری کو چلانے کے لیے جو دوسرے کاریگری کے آلات اور حرفت کے اور پیشے کے یہ سب چیزیں، آلات کسب معاش، یہ سب چیزیں اصلی ضروریات میں شامل ہیں۔ آپ کے پاس جو نصاب ہے وہ ان تمام اصلی ضروریات سے بالکل فارغ اور زائد ہو، اور اسی طرح آپ کے ذمے کسی قسم کا کوئی قرضہ بھی نہ ہو۔ اگر ان تمام شرطوں کے ساتھ میں آپ کے پاس زائد نصاب پایا جاتا ہے تو آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے۔ تو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت ہے عید کی رات میں صبح صادق کے وقت انسان صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر نصاب کا مالک ہے تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اسی بنیاد پر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو عید کی رات کو فقیر ہے لیکن عید کی صبح صادق سے پہلے پہلے وہ مالدار ہو گیا اور صاحب نصاب ہو گیا، تو اگرچہ وہ رمضان میں غریب تھا، اس سے پہلے غریب تھا، لیکن عید کی رات میں صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے وہ مالدار ہو گیا اور صاحب نصاب ہو گیا، تو چونکہ صدقہ فطر میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، تو جیسے ہی مال آئے گا ویسے ہی اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف ایک مالدار آدمی ہے جو سال بھر سے مالدار تھا یا اس کے پاس نصاب کے بقدر مال پہلے موجود ہے، لیکن اسی رات میں صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے اچانک اس کا مال چوری ہو گیا یا وہ غریب ہو گیا اور اب اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں بچا بلکہ سارے کا سارا مال ختم ہو گیا، تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، چونکہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ فجر عید کے دن کی صبح صادق سے پہلے پہلے وہ صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ اسی لیے اگر کوئی بچہ عید کی صبح صادق سے پہلے پہلے پیدا ہو تو اس کا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور اگر عید کی صبح صادق ہونے سے پہلے ہی کسی کا انتقال ہو جائے، مثلا رات میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی صبح صادق کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ اس کے واجب ہونے کا وقت ہے صبح صادق کا پایا جانا، تو صبح صادق کے بعد پیدا ہو رہا ہے یہ، اس لیے ایسے بچے کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے میں جو ہم نے وضاحت کی ہے کہ وہ انسان صاحب نصاب ہو اور اس کی اپنی اصلی ضروریات سے وہ مال زائد ہو۔ عام طور پر ایک چیز کی طرف ذہن نہیں جاتا، گھروں میں بہت سا سامان کپڑوں کی شکل میں یا برتنوں کی شکل میں ایسا رکھا ہوا ہوتا ہے جو ہماری اپنی سال بھر کے استعمال کی ضرورت سے بالکل زائد ہوتا ہے۔ پورے سال ہمیں کپڑے سلوانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، وہ نئے کپڑے ایسے ہی رکھے رہے۔ یا اسی طرح گھر میں بہت سارے برتن ہوتے ہیں جن کا سال بھر کوئی استعمال نہیں ہوتا، جیسے عام طور پر شادی بیاہ میں تانبے کے برتن، پیتل کے برتن اور دوسری دھات اور رنگ وغیرہ کے برتن دیے جاتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اصلی ضروریات سے زائد ہیں، چونکہ پورے سال ان کا کوئی استعمال نہیں ہے، اس لیے ان زائد سامانوں کو بھی صدقہ فطر والے نصاب کا حصہ بنایا جائے گا۔ وہ جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ صدقہ فطر میں صاحب نصاب ہونے کے لیے آپ کو 52.5 تولے چاندی، یا یہ جو 4 چیزیں تھیں، سونا، نقدی اور تجارت کا سامان، اسی طرح ان 4 میں یہ 5واں مال بھی شامل کرنا ہے کہ اگر گھر میں استعمال ہونے والے سامان سے زائد کچھ سامان ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتا، تو وہ بھی نصاب کے پورا کرنے میں اور نصاب کو کی قیمت لگانے میں شامل کیا جائے گا۔
اب صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے دیا جائے گا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ صدقہ فطر سب سے پہلے تو انسان اپنی طرف سے ادا کرتا ہے، اپنا صدقہ فطر دینا ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر چونکہ رمضان میں روزوں کی تلافی اور اس کوتاہی کو ختم کرنے کے لیے جو روزے دار سے ہوئی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ لیکن فقہا نے بہت صراحت کے ساتھ میں یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کے روزہ نہ رکھنے والے آدمی پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ تو صاحب نصاب آدمی اپنی طرف سے صدقہ فطر نکالے گا۔ ایسے ہی اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے گا۔ اگر نابالغ اولاد کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے تو پھر باپ اپنے مال میں سے ان کا صدقہ فطر نکالے گا۔ لیکن اگر نابالغ اولاد صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے تو وہ ان کے مال میں سے بھی نکال سکتا ہے، اور اپنے مال میں سے نکال دے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح شوہر کے ذمے اپنی بیوی کا صدقہ فطر نکالنا اور دینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر اپنی بیوی کی طرف سے شوہر صدقہ فطر ادا کر دے گا تو وہ صدقہ فطر کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ حمل میں ہے تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، چونکہ ابھی اس کو عید الفطر کی صبح صادق کا وقت نہیں ملا اور وہ دنیا میں نہیں آیا۔ ایسے ہی اگر کسی کے اقربا اور کسی کے والدین یا بہن بھائی رمضان میں انتقال کر چکے تو ان کا صدقہ فطر نہیں ہے، یعنی مرحومین کا کوئی صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور زیادہ اہم ہے جو بہت زیادہ قابل توجہ ہے کہ آج جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اس کی صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مختلف اجناس ہیں، جن میں سب سے پہلے تو گندم ہے، گیہوں 2.25 کلو گیہوں ادا کرنا ہوتا ہے یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح 4 چیزیں اور ہیں جن سے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے اور نکالنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت میں ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو پنیر، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کشمش۔ اگر یہ اجناس دینا چاہے تو اجناس دے دے، اور اگر ان اجناس کی قیمت دینا چاہے تو قیمت ادا کر دے۔ ہمارے علاقے میں اور ہمارے ہندوستان میں چونکہ گیہوں کی قیمت بہت سستی ہے اور 2.25 کلو گیہوں اگر دیے جاتے ہیں تو اس کی قیمت 45 روپے کے آس پاس بنتی ہے۔ آج کے وقت میں دہلی کے حساب سے 45-40 روپے بنتی ہے۔ اس لیے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے آپ حضرات کے سامنے رکھنا بہت زیادہ مناسب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب بصرہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ گیہوں تو بہت سستا ہے اور لوگ اسی اعتبار سے صدقہ فطر نکالتے ہیں، تو گویا غربا کو بہت زیادہ کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ تو انہوں نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے نکالو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ وضاحت ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو وسعت رکھنے والے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو صدقہ فطر میں گیہوں کے اعتبار سے بھی اگر ان کو نکالنا ہے تو پھر 1 سا نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا 1 سا یعنی 3.5 کلو گیہوں اور آٹے کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بہت زیادہ اہم ہے کہ اللہ نے صاحب نصاب تو بنا دیا، لیکن مالداری کے درجے الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس 50,000 روپے ہیں، وہ صاحب نصاب ہے۔ ایک وہ ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، وہ صاحب نصاب ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، وہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن سب لوگ بس ایک ہی مقدار کو لے کر کے وہی 2.25 کلو گیہوں 45 روپے نکالتے ہیں۔ یہاں پر آپ حضرات سے یہ بھی بہت مؤدبانہ درخواست ہے، اللہ نے آپ کو جیسا مالدار بنایا ہے، آپ اپنی مالداری کے گراف اور معیار کو سامنے رکھتے ہوئے صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر آپ ادنا درجے کے مالدار ہیں لیکن صاحب نصاب ہیں تو آپ گیہوں کا 1 سا صدقہ فطر نکال دیں، اور اگر اس سے بھی کم درجے کے مالدار ہیں تو آپ 2.25 کلو گیہوں
کی قیمت یا 2.25 کلو آٹا ادا کر دیں۔ اور اگر آپ اونچے درجے کے مالدار ہیں تو جو شریعت میں دوسری چیزیں صدقہ فطر کے لیے بتائی گئی ہیں، کھجور ہے، کشمش ہے اور پنیر ہے، ان چیزوں سے آپ کو صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ میں آپ حضرات کو اس رمضان کے اعتبار سے صدقہ فطر جو اجناس ہیں ان کی قیمتیں بھی بتا دوں تو شاید زیادہ مفید ہوگا۔ مثلا ہم اس رمضان 2020 میں اگر دہلی کے اعتبار سے ان مختلف اجناس کا حساب لگائیں تو ان کی مقدار اس طرح ہوتی ہے، اگر کشمش سے ادا کرنا ہے تو 3.5 کلو کشمش یہ آج کے اعتبار سے 1050 روپے کی بنتی ہے۔ اسی طرح کھجور 1050 روپے کی 3.5 کلو ہے۔ اسی طرح پنیر 875 روپے کا 3.5 کلو بنتا ہے، اور جو 87 روپے کا بنتا ہے، اور گیہوں یا آٹا یہ تقریباً 45 روپے کا بنتا ہے۔ اگر ہم آج کے اعتبار سے ان چیزوں کی قیمت لگائیں تو یہ صدقہ فطر بنتا ہے۔ اسی لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے اپنی مالداری کے گراف اور معیار کو سامنے رکھیں، اور اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے اور جیسا مالدار بنایا ہے آپ غریبوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی اعتبار سے زیادہ مقدار میں صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے یہ نیت ضرور ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک میں جو ہم سے روزوں میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور جو ہم سے صحیح معنی میں عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اے اللہ اس صدقہ فطر کی برکت سے اسے معاف فرما دے، اور غریبوں کی امداد کا اس میں خیال اور نیت ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے، یعنی صدقہ فطر کوئی آدمی اگر رمضان سے پہلے دینا چاہے تو کیا صدقہ فطر رمضان سے پہلے دے سکتا ہے؟ نہیں، صدقہ فطر رمضان سے پہلے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ رمضان شروع ہو جانا صدقہ فطر کے وجوب کے لیے ضروری ہے، ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ صدقہ فطر رمضان سے پہلے نکالیں گے تو کافی نہیں ہوگا، آپ صدقہ فطر رمضان میں ادا کر لیں یا عید الفطر سے پہلے ادا کر دیں، اور اگر عید الفطر کی نماز سے فارغ ہو گئے اور صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو بھی صدقہ فطر ذمے سے ساقط نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پھر بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر کے ان تمام مسائل کو ذہن نشی فرمائیں اور اپنے صدقہ فطر کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی ان مسائل کی روشنی میں کوشش فرمائیں۔ اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please like, share and subscribe to Mufti Zakawat Hussain official YouTube channel.